إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصور في الشتاء رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جناب، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور بہنوں، انگریزی کے حساب سے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر مہینے کی آج 6 تاریخ بھی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستانی بالخصوص مسلمان اس تاریخ کو یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں ہندوستان کی ایک عظیم مسجد جسے ہم بابری کے نام سے جانتے ہیں شہید کیا گیا تھا۔ بہرحال میں صرف یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتایا، ورنہ دسمبر مہینہ کا جو تعلق ہوتا ہے فی الحال موسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سرما کا موسم چل رہا ہے، اگرچہ جنوبی ہند یعنی جس علاقے میں، جس صوبے اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں پر یہ موسم اتنا اثر نہ کرتا ہو،
لیکن پورے ہندوستان کے اندر دیگر ریاستوں میں، خاص طور سے شمالی ہند اور مشرقی ہند میں اس کا کافی اثر ہوتا ہے، جسے ہم موسم سرما کہتے ہیں، سردیوں کے موسم۔ تو اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے موسم سرما کے فوائد و احکام۔ موسم سرما کی فوائد کیا ہے اور اس کے حکم کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ سخت سردی کیوں ہوتی ہے سردیوں میں، اور سخت گرمی کیوں ہوتی ہے گرمیوں میں۔ شریعت کے اندر اس کا کیا وجود ہے، شریعت ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس ضمن میں یا اس عنوان سے متعلق جب ہم صحیح بخاری کو تلاشتے ہیں، حدیث نمبر 537 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ کس نے؟ آگ نے، یعنی جہنم نے رب سے شکایت کی۔ فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے پروردگار عالم، میرے باز نے باز کو کھا لیا ہے۔ جہنم اتنے خطرناک جگہ ہے، جہنم رب سے شکایت کر رہی ہے، اے میرے پروردگار، آگ نے آگ کو کھا لیا۔ کتنے خطرناک آگ ہوگی جس جہنم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جہنم شکایت کرتی ہے کہ اے اللہ، میرے باز نے باز کو کھا لیا۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی، جہنم کو اجازت دی کہ تم 2 سانسیں لو۔ جس طریقے سے ہم منٹ میں کئی سانس لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے کہا کہ سال میں تم 2 مرتبہ سانس لینا، بِالنَّفَسَيْنِ، ایک مرتبہ کب؟ نفس فی الشتاء، ایک سانس سردیوں میں، ونفس فی الصیف، اور دوسری سانس گرمیوں میں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، تم سخت گرمیوں کو جو احساس کرتے ہو اور سخت سردی جو تمہیں محسوس ہوتا ہے، یہ وہی سانس لینے کا نتیجہ ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے سردیوں میں بھی، جہنم سانس لیتی ہے گرمیوں میں بھی، اور جہنم تو وہ جگہ ہے جہاں پر سردی بھی بہت زیادہ ہوگی جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم جب سردیوں کا موسم آتا ہے، ہم اور آپ مختلف قسم کے لباس سے ملبوس ہوتے ہیں، مختلف گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سردی کی شدت سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چاہے گھر میں ہو چاہے گھر کے باہر ہو۔ ہمارے بچھونے اوڑھنے بدل جاتے ہیں، ہمارے جسم کے لباس بدل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں سے بچ جائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمارے لباس بدل جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایک انسان ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کولر کا استعمال کرتا ہے، کوئی اے سی کا استعمال کرتا ہے، نہیں تو کم از کم فین کا ضرور استعمال کرتا ہے تاکہ گرمی کی شدت سے بچے۔
لیکن غور کیجئے مسلمانوں، جہنم، جس جہنم کی گرمی کو ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس جہنم میں جب جائیں گے تو وہاں کی گرمی کا کیا کہنا ہے، کیا حالت ہو سکتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو گرمی بھی نہیں ملے گی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردی ملے گی، معتدل موسم رہے گا۔ انسان کو نہ گرمی کی شدت ہوگی، نہ ٹھنڈے کے کڑاکے اسے محسوس ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو تم سخت گرمی کو محسوس کرتے ہو یا سخت سردی کو محسوس کرتے ہو، دراصل جہنم اس وقت سانس لے رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس جہنم جیسے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ اصل میں جو موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ یہ دراصل جہنم کے دو سانس ہے جو کہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی لیتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے سردیوں میں اور گرمیوں میں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سردیوں میں اور گرمیوں میں سردیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے، گرمیوں کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سردی کو برا بھلا کہتا ہے تو گرمی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، صحیح بخاری 4826 نمبر کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے، یسب الدہر، لوگ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو لوگوں کی زبان سے گالی کے الفاظ نکلتے ہیں، جب سردیاں زیادہ پڑتی ہے تو بھی ایسے موسم کیوں ہوا، ناراضگی کے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں۔ جب بارش زیادہ ہوتی ہے یا بارش نہیں ہوتی ہے اس وقت بھی ہم اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگرچہ ہم براہ راست اللہ کو نہیں کہہ رہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وقت درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے زمانہ کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یسب الدہر، آدم کے بیٹے زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، میں تمام معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، دن و رات کو میں بدلتا ہوں، گرمیوں کو لانے والا، سردیوں کو لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، چاہے وہ سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو، چاہے زیادہ بارش ہو یا کم بارش ہو، ہمیں اور آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے موسم کو جو اللہ رب العالمین تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر اور کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ وہ ہے جو اللہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کو لاتا ہے۔ اب اس سے جو انسان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض،
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے عدل بدل ہونے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گویا کہ ہمیں سردی اور گرمی یہ اللہ کی نشانیاں بتا رہی ہے کہ اللہ کو تم پہچاننا چاہتے ہو تو اسے پہچان لو۔ آج جو لوگ چاند تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں، چاند تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کی عقل یہاں تک رسائی نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچ جائیں یا اللہ کو پہچان لیں۔ ایک انسان جو یہ کہہ دے کہ ایک معمولی سا قلم خود بخود بن گیا ہے، کوئی کہہ دے کہ معمولی ماچیس کی تیلی خود بخود بن گئی ہے، تو ایک انسان کہے گا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہے، خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی۔ اور جب انسان رات و دن کی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے، سورج اور چاند کی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے، انسان، حیوانات، جمادات اور نباتات کی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے، سمندر اور سمندر میں رہنے والے ان گنت مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب انسان سمندر کے بارے میں سوچتا ہے، سورج، چاند اور دیگر سیارے جو آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں تیر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئے۔ ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے تو ہم پاگل کہیں گے، اور کوئی کہے کہ آسمان خود بخود بن گیا، زمین خود بخود بن گئی، سورج خود بخود بن گیا، رات و دن کی جو آمد ہے یہ خود بخود ہو رہے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، تو کبھی برسات، یہ خود بخود آ رہے ہیں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی دن چھوٹا، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی کہے تو وہ کتنا بڑا پاگل اور دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ موسم تمہارے رب کے تعارف بتا رہا ہے کہ یہ جب تمہاری عقل چھوٹی سی چھوٹی چیز کو تم کہہ دو کہ اپنے آپ وجود میں آ گئی، تم نہیں مان سکتے، تو ذرا بتاؤ کہ اتنے بڑے تمہارے آنکھوں جو نظارہ کر رہے ہیں، کیا یہ خود بخود بن گئی ہیں؟ کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی تمہارا خالق ہے، وہی قابل پرستش ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس موسم سے درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ تم اپنے رب حقیقی کو پہچان لو، اور جہاں مرضی وہاں پر اپنے سر کو مت جھکایا کرو۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ سورج کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، بلکہ سورج اور چاند کے بنانے والے کے سامنے سر جھکاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب ہم صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس موسم سے بڑے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ کیا فائدہ؟ حدیث پاک کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنن ترمذی 797 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت یعنی بغیر مشقت کی ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسلاف کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے سردیوں میں، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس اور بھوک کی شدت انسان کو نہیں تڑپاتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے، اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے قیام اللیل، نماز تہجد ادا کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ اسلاف کی سیرت رہی ہے۔ اسی لیے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی کی کے اندر یہ حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الا ادلکم علی غنیمۃ الباردہ قال الصوم فی الشتاء، کیا میں ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے موسم سرما میں، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، موسم سرما عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ آپ رات لمبی ہوگی، نماز تہجد آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں صحابہ اکرام نے ہمیں اور آپ کو کئی مثالیں دے کر کے سمجھائے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت، غزوہ احزاب جو سن 5 ہجری میں لڑی گئی تھی، ایک لڑائی تھی غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ خندق کی لڑائی یہ احزاب کی لڑائی۔ احزاب کئی جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے مشرکین کو اور جو مخالفین اسلام تھے سب کو جمع کیا، اور تقریباً 10,000 کی فوج جو ہتھیار سے لیس مدینہ کے چاروں طرف گھیر لیا کہ آج رہبر اسلام محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی کو گل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا کی فوراً میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں چند صحابہ اکرام موجود تھے۔ صحابہ اکرام سے آپ مشورہ لے رہے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہترین مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایران میں فارس کے اندر جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، کوئی اگر دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہم اپنے گاؤں کو خندق کھود کر گھیر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو، اس مشورہ کو پسند کیا، اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صبح سب کوئی خندق کھودے۔ چند صحابہ اکرام کے ذمہ میں یہ کام دے دیا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 3,000 تھی۔ سخت سردیوں کا دن تھا، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سخت سردی ہے، سردی کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آپ کی زبان سے نکل گئی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یہ صحابہ جو تیرے حکم کے مطابق اس طریقے سے سردیوں میں، یہ بھی ایک عبادت ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اے اللہ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں، ان کے مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے خندق کو کھودنا شروع کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اللہم ان عیش الآخرہ، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، لہذا اے اللہ انصار اور مہاجر کو تم معاف فرما دے۔ جو مدینہ میں انصار ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اے اللہ انہیں بھی بخش دے، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جو اپنے گھروں بار کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے جائیداد اور زمین کو اے اللہ تیری رضا میں تشریف لائے، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما دے۔ یہ کتنی بڑی دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے، یہ 3,000 صحابہ مستحق ہوئے، اور اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ سردیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے عمل کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھنڈی رات ہے، جنگ احزاب میں ٹھنڈی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں،
کہ کون شخص ہے جو ان احزاب کی خبر گیری کر کے مجھ تک خبر پہنچائے گا کہ ان کے ہلچل کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا اور یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو خبر لا کر کے دے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، سخت سردی ہے۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعلان کو صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، صحابہ اکرام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ سخت سردی تھی۔ تیسرے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بڑے مشہور صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حذیفہ کدھر ہو؟ کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کہیے۔ کہا کہ جاؤ تم جاسوس بن کر اور جو ہمارے خلاف جو احزاب جمع ہیں، جو خندق کے اس پار اکٹھے ہیں، ان کی سازش کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، تم جا کر خبر لا کر دے دو، یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان جاری کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلے گئے احزاب کے پاس، اور احزاب کے پاس جانے کے بعد کیا کہتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 1788 نمبر کی حدیث، فلما ولیت من عنده جعلت کانما امشی فی حمام۔ سخت سردی کا موسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے حکم دیا اور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی خبر گیری کرنے کے لیے جاسوس بن کر گیا تو جس وقت میں لوٹ رہا تھا اس وقت میرا جسم پسینہ سے سرابور تھا، اسی طریقے سے پسینہ بہ رہا تھا جس طریقے سے کوئی حمام میں جا کر غسل کرتا ہے اور پسینہ بہتا ہے، جبکہ وہ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہم سردیوں کے موسم میں اپنے بستر کو اپنا مسکن اور آرام کی جگہ بنا لیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنوں کے بہترین صفتوں کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام کی حالت میں اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ رحمان کے بندے تو وہ ہے جس کے پہلو ہمیشہ بستر پر لگے ہوئے نہیں رہتے بلکہ بستر سے الگ بھی ہوتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، خوف اور امید کے ملے جلے لہجے میں رب سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو موسم دیا ہے سردیوں کا موسم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ایک غنیمت کا موسم ہے، ایک بہترین اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے موسم فراہم کیا ہے۔ آپ خاص طور سے ان مہینوں میں دن کے جو ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کے جو روزے ہوتے ہیں رکھ سکتے ہیں، آرام کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور رات میں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا اس سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دن میں روزہ، سیام اور رات میں قیام کا اہتمام کریں۔ یہ سردی کا موسم ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، جس طریقے سے سردیاں ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اس موسم میں تبدیلی آتی ہے، تم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، اور تم نے جب مجھے پایا ہے تو پا کر کے اچھے نیکیوں کا تم ذخیرہ جمع کر لو تاکہ آخرت میں تمہیں افسوس کرنا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان موسم میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیکیوں کو، ہماری حسنات کو اے اللہ تو قبول فرما لے، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے
تو انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا، اور ہم سب کو اے اللہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔